کہیں بچوں کو کاٹ ہی نہ لے۔ سائمہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ ارے نہیں بھائی، بلیاں اتنی خونخوار نہیں ہوت۔ میں نے اسے تسلی دی۔ ابھی دیکھا نہیں تھا کیسے مجھے کاٹنے لگی تھی۔ میں چائے پی کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ سائمہ چائے کے برتن کچن میں رکھ آئی اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد بچے بلی سمیت اندر آ گئے۔ ماما، کیٹی بھی ہمارے ساتھ سوئے گی؟ مومنہ نے کہا۔ نہیں بیٹا، چلو اسے باہر نکالو۔ بلیاں بیڈ پر نہیں، رات کو اپنے گھر میں سوتی ہے۔ اس بیچاری کے بچے اس کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ سائمہ نے ان کو سمجھایا۔ بلی نے میاؤں کی آواز نکالی اور وہیں کارپیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کا یہاں سے جانے کا موڈ بالکل نہیں تھا۔ کتنی ڈھیٹ بلی ہے، سائمہ نے اسے گھورا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بلی نے بالکل انسانوں کے انداز سے سائمہ کو گھورا اور باقاعدہ غرانی لگی۔ شاید اسے سائمہ کی بات سن کر غصہ آ گیا تھا۔ وہ سائمہ کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے غصے اور نفرت کا ملا جلا اظہار ہو رہا تھا۔ میں نے آج تک ایسی بلی نہ دیکھی تھی۔ اس کے چہرے سے باقاعدہ تاثرات کا اظہار ہو رہا تھا۔ سائمہ نے آتش دان سے راکھ کریدنے والی سلاخ اٹھائی اور جیسے ہی بلی کے قریب آئی وہ کھڑی ہو کر غرانی لگی۔ سائمہ نے زور سے سلاخ فرش پر ماری تاکہ بلی بھاگ جائے، لیکن وہ بجائے ڈرنے کے اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ کس قدر ڈھیٹ ہے یہ! تو سائمہ نے دوبارہ سلاخ کو کارپیٹ پر مارا۔ مجھے بلی کی آنکھوں سے قہر ٹپکتا نظر آیا۔ چھٹی حس نے جیسے مجھے خطرے سے آگاہ کیا۔ بجلی کی تیزی سے میں نے سائمہ کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ اپنے دھیان اسے بھگانے پر لگی ہوئی تھی، میرے اوپر آن گری۔ اچانک بلی نے سائمہ پر چھلانگ لگا دی تھی۔ اگر میں ایک لمحہ بھی دیر کرتا تو وہ اس کے حسین چہرے کو اپنے نوکیلے پنچوں سے ادھیڑ کر رکھ دیتی۔ بلی اپنے زور میں بیڈ کی دوسری طرف جا گری۔ اب مجھے بھی غصہ آ گیا۔ سائمہ کو ایک طرف کر کے میں نے سلاخ اس کے ہاتھ سے لے لی اور بلی کو ڈرانے کے لیے اسے بلند کیا۔ فاروق، دھیان سے، یہ تو بہت خطرناک بلی ہے۔ سائمہ کی سہمی ہوئی آواز آئی۔ بلی فوراً میری ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹا کہ کہیں یہ میری ٹانگ پر نہ کاٹ لے، لیکن اس کے انداز میں پیار تھا۔ وہ بار بار اپنا جسم میری ٹانگوں سے رگڑتی تھی اور منہ سے میاؤں میاؤں بھی کر رہی تھی۔ دونوں بچے بھی سہم کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جس انداز سے اس نے غراتے ہوئے سائمہ پر حملہ کیا تھا، اس بات سے بچے ڈر گئے تھے۔ میں نے سلاخ ایک طرف رکھ کر اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور باہر لے گیا۔ جب میں اسے لان میں چھوڑ کر واپس آنے لگا تو اس نے بڑے زور سے میاؤں کیا۔ میں نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو اندھیرے میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ یوں تو سبھی جانوروں کی آنکھیں اندھیرے میں چمکتی ہیں، لیکن وہ چمک اور طرح کی ہوتی ہے۔ اس بلی کی آنکھوں سے جو روشنی نکل رہی تھی وہ بالکل سفید تھی، چاندنی جیسی، اور عجیب بات یہ تھی کہ روشنی اس کی آنکھوں سے بالکل ایسے خارج ہو رہی تھی جیسے ٹارچ سے نکلتی ہے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی آنکھوں سے نکلنے والی روشنی کی شعاع میرے چہرے پر یوں پڑ رہی تھی جیسے دودھیا روشنی والی ٹارچ جلا کر کوئی میرے چہرے پر روشنی ڈال رہا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ مجھے ارد گرد کا کوئی ہوش نہ تھا۔ سائمہ کی آواز نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ وہ میرے پیچھے کہہ رہی تھی، فاروق اندر آئیں، کیوں سردی میں کھڑے ہیں؟ میں جلدی سے اندر آ گیا۔ سائمہ اور بچوں کے سونے کے بعد میں بھی دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا۔ آدھی رات کا عمل ہوگا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ ابھی میں جاگنے کی وجہ سمجھ نہ پایا تھا کہ مجھے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے چونک کر دیکھا تو سائمہ تھی۔ سائمہ، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ میں نے اسے آواز دی۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا، پھر منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ سائمہ، میں نے دوبارہ اسے پکارا۔ وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ میں بیڈ سے اتر کر اس کی طرف بڑھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے تم سے کل بھی کہا تھا کہ اس تعویذ کو اتار دو جو تمہیں اس بوڑھے نے دیا ہے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ اس نے بڑی رکھائی سے کہا، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے سائمہ؟ تم کس طرح بات کر رہی ہو؟ تمہیں معلوم ہے وہ کس قدر نیک انسان ہے؟ میں نے کل بھی تمہاری بات کو نظر انداز کر دیا تھا، آج پھر تم وہی بات کر رہی ہو۔ مجھے بتاؤ یہ تعویذ تمہیں کیا تکلیف دے رہا ہے؟ اس بار میں برداشت نہ کر سکا اور شاید زندگی میں پہلی بار بڑے تلخ لہجے میں اس سے مخاطب ہوا۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے اس قسم کی چیزوں سے الجھن ہوتی ہے۔ جب تک یہ تمہارے گلے میں ہے میں تمہارے قریب نہیں آؤں گی۔
اس نے تلخی سے کہا اور کل رات کی طرح دروازہ دھاڑ سے بند کر کے باہر چلی گئی۔ میں گنگ سا کھڑا دیکھتا رہا لیکن نہ اسے روکا اور نہ پیچھے گیا۔ سوچا صبح اس معاملے میں اس سے تفصیل سے بات کروں گا۔ دوسری صبح آنکھ دیر سے کھلی، بچوں کے اسکول کا ٹائم ہو رہا تھا، تاس لیے میں نے اس معاملے کو شام تک ملتوی کرتے ہوئے باہر کی رالی۔ شام کو میں بھول گیا، یوں یہ بات ٹل گئی۔ سائمہ بچوں کو ہوم ورک کروا رہی تھی اور میں شام کا اخبار دیکھ رہا تھا۔ ارے یہ منحوس ابھی تک یہی ہے، سائمہ نے کہا۔ میں نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ بلی جسے میں نے کل زبردستی کمرے سے باہر نکالا تھا، شیشے سے چہرہ چپکائے بڑے غور سے سائمہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سائمہ کے لیے اب بھی غصہ تھا۔ جب سائمہ نے اسے منحوس کہا تو وہ بڑے زور سے غرئی کھڑ کی بند ہونے کی وجہ سے آواز تو سنائی نہیں دی، لیکن اس کے نوکیلے دانت یہاں سے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا، اس کے دانت بھی عام بلیوں سے زیادہ لمبے اور نوکدار تھے۔ اس نے بڑے زور سے اپنا پنجہ شیشے پر مارا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ تم سے سخت ناراض ہے؟ کیوں؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے جو یہ مجھ سے ناراض ہے؟ سائمہ نے خفگی سے کہا۔ یہ تو تم دونوں ہی بہتر جانتی ہو کیونکہ تم بھی فیمیل ہو، اور یہ بھی۔ میں نے اسے چھیڑا۔ میری بات پر وہ مسکرا دی۔ دوسرے دن میں بچوں کو سکول چھوڑ کر بینک جا رہا تھا، چانک پچھلی سیٹ سے کھڑ کھڑ کی آواز سنائی دی۔ میں نے بیک مرر میں دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ رات والی بلی بڑے مزے سے پچھلی سیٹ پر کھڑی تھی۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی وہ کود کر اگلی سیٹ پر آئی اور میرے قدموں میں بیٹھ گئے۔ مجھے کچھ الجھن تو محسوس ہوئی لیکن میں نے اسے کچھ نہ کہا اور گاڑی چلاتا رہا۔ راستے میں ایک سڑک ایسی بھی آیا کرتی جس کے کنارے آبادی کی بجائے کھیت تھے۔ میں اسی سڑک پر جا رہا تھا کہ اچانک ایک موڑ مڑا تو بری طرح چونک گیا۔ سڑک کے بیچوں بیچ وہی منحوس سادھو کھڑا تھا، سادھو امر کمار۔ میں نے بریک پر پاؤں رکھا، گاڑی بڑی مشکل سے اس سے چند گز کے فاصلے پر رک گئی۔ اگر میں بر وقت بریک نہ لگاتا تو شاید وہ گاڑی کے نیچے آ کر کچلا جاتا۔ اس کے ہونٹوں پر اسرار مسکراہٹ تھی، لمبی سی مالا کے دانوں پر انگلیاں تیزی سے حرکت کر رہی تھیں۔ مجھے شدید غصہ آیا، ابھی میں کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ بلی اچانک اچھل کر میرے پاؤں سے نکلی اور ساتھ والی سیٹ پر کھڑی ہو گئی۔ اس کے جسم کے سارے بال کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ یک ٹک سادھو کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظر جیسے ہی بلی پر پڑی وہ بری طرح چونک اٹھا۔ مالا کے دانوں پر حرکت کرتی اس کی انگلیاں رک گئیں، ساتھ ہی بھدے ہونٹ بھی ساکت ہو گئے۔ وہ تیر کی طرح گاڑی کی طرف آیا اور دوسری طرف آ کر شیشے کے ساتھ یوں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا جیسے ہندو لوگ عبادت کے وقت بتوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ دھن بھاگ، خوش قسمتی ہمرے دیوی جی، آج تمہارے درشن ہو گئے۔ اس کے ہونٹوں سے الفاظ نکلے۔ گاڑی کے شیشے بند ہونے کے باوجود اس کی آواز مجھے صاف سنائی دی۔ وہ بلی سے مخاطب تھا۔ بلی ہلکے سے غرائی، اس کے بڑے بڑے نوکیلے دانت خوفناک لگنے لگے۔ یکدم وہ خونخوار دکھائی دینے لگی۔ سادھو نے انگلی سے اشارہ کیا۔ حیرت انگیز طور پر گاڑی کا شیشہ یوں نیچے کھسک گیا جیسے الیکٹرک سسٹم والی گاڑی کا شیشہ بٹن دبانے پر نیچے ہو جاتا ہے۔ یہ سادھو کا دوسرا کرشمہ تھا جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے جب میں نے غصے میں آ کر پتھر کی وزنی ایشٹرے اس کے سر پر مارنے کے لیے پھینکی تھی تو وہ اس کے گنجے سر سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئی تھی۔ آج اس نے صرف انگلی کے ایک اشارے سے شیشے کو نیچے کر لیا تھا۔ سادھو اور بلی ہر طرف سے بے نیاز ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ سادھو کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے اسے اس کی من پسند چیز دیکھنے کو مل گئی ہو۔ اس کے برعکس بلی کی آنکھوں سے قہر برس رہا تھا۔ اس قسم کی بلی میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی جو بالکل انسانوں کی طرح اپنے جذبات کے اظہار پر قادر تھی۔ گاڑی سڑک کے بیچ میں رکی ہوئی تھی۔ اس ٹریک کا رش نسبتاً کم ہوتا تھا لیکن ایسا بھی نہ تھا کہ یہ بالکل ویران رہتی ہو۔ ہمیں اس حالت میں رکے ہوئے تقریباً 5 منٹ ہو گئے تھے لیکن اس طرف کوئی گاڑی تو کیا پیدل انسان بھی نہ آیا تھا۔ ہر طرف سکوت مرگ طاری تھا۔ اچانک بلی غرائی اور اس نے اپنا منہ شیشے سے باہر نکال کر سادھو کے چہرے کے قریب کر لیا۔ سادھو نے اس کی غراہٹ کو بغور سنا اور کہنے لگا، وہ بہت تھوڑا سے رہ گیا ہے دیوی جی، پھر تمہیں کالی ماتا کے اس سیوک کی داسی بننا ہی پڑے گا۔ جانے کب سے میں تیری راہ تک رہا ہوں، ورشوں میں نے تجھے پر اب حاصل کرنے کے کارن جاپ کیے ہیں۔ کتنے سادھو سنت تیرے کارن جوگ لیے بیٹھے ہیں، پر نہ تو
काली माता ने मुझे वचन दिया है तो केवल साधु अमर कुमार की है। देवी, क्यों अपने इस दास को इतना तर पा रही है? तेरा मेरा तो जन्म जन्म संग रहना भागे में लिखा है। बलि एक बार फिर गुर्राई, दो चला जाऊं। तेरे एक दर्शन के कारण न जाने कितनी बार मैंने इस मसले से अपना ईमान बेइज्जती कराया है। थोड़ा से रह गया है, फिर तो मेरे चरणों में होगी और पूरे संसार में साधु अमर कुमार जैसा बलवान कोई ना होगा। माता ने मुझे वचन दिया है कि वो जल्द ही तुझे मेरी झोली में डाल देगी। साधु बलि की गुर्राहट के जवाब में बोला। वो बलि से यूं मुखातिब था जैसे किसी इंसान से हम कलाम हो। मैं हो नकुहे की तरह देख रहा था। अब बलि गर्रानी लगी थे। साधु गौर से सुन रहा था। उसके होंठों पर बड़ी ही मानी खेज मुस्कुराहट थी। देवी जी, इस मसले में कुछ नहीं रखा। तेरी कदर तो हम जैसे साधु जानित है। इस मूर्ख को किया के बरके तो क्या है? मुझे साधु की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। इससे पहले कि मैं इसे कुछ कहता, अचानक बलि ने साधु पर हमला कर दिया। शायद साधु का मुझे अहमक कहना उसकी नाराजगी के सबब बना था। वो बिजली के कौंदे की तरह लेकी और उससे जा टकराई। हटाकटा साधु उछलकर कई फुट पीछे जा गिरा। बलि ने जमीन पर लूट लगाई। एक बार फिर वो इस पर हमला करने की तैयारी कर रही थी। साधु की आंखों में जैसे आग के अलाव रोशन हो गए। वो फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। इसका सर और जिस्म मिट्टी से अट गए थे। माला इसके हाथ से निकल ना जाने कहां जा गिरी। इसकी हालत काफी मुज़क्का खेज हो चुकी थी। जब वो उठा तो गुस्से से कांप रहा था। अचानक उसने अपने हाथ का रुख बलि की तरफ कर दिया, जिसमें से आग का शोला निकलकर बलि की तरफ बढ़ा। बलि ने छलांग लगाई और साधु का वार खाली जाने दिया। फिर एक लंबी छलांग लगाकर खेतों में उगी फसल में गायब हो गई। साधु भी बिजली की सी तेजी से इसके पीछे लपका। आनाफान दोनों मेरी आंखों से ओझल हो गए। मैं हैरान और शशदर सब कुछ देख रहा था। उनके गायब होने के बाद मुझे होश आया। मैंने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ा। ये सब क्या था? साधु एक मामूली सी बलि को देवी क्यों कह रहा था? अव्वल तो इसका बलि से मुखातिब होना ही कुछ कम अजीब बात न थी, कुजा के वो इससे बाकायदा गुफ्तगू कर रहा था। बलि का तर्ज अमल भी कुछ कम हैरान कुन न था। मैं सारा रास्ता यही कुछ सोचता रहा। बैंक पहुंचने तक मैंने इस सारे गवर्ग धंधे का ये हल निकाला कि साधु अपने किसी जाती फायदे के लिए बार बार मेरे सामने आता है, और ये सब जो मेरे सामने हुआ मुझे मरूब करने के लिए था। आग का वो शोला जो उसके हाथ निकला था वो क्या था? मेरे अंदर से सवाल उभरा, इस किस्म के शुबदे ये लोग जाते हैं? मैंने खुद को मुतमईन किया। मैंने बैंक की पार्किंग में गाड़ी खड़ी की और अंदर दाखिल हो गया। स्टाफ के सलाम का जवाब देते हुए मैं अपने केबिन में आ गया। थोड़ी देर बाद चपरासी चाय लेकर आया। चाय पीकर मैं अपने काम में ऐसा मनहुक हुआ कि सुबह वाला वाकया मेरे दिमाग बिल्कुल निकल गया। 2 बजे मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल आया। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोला, मेरी हैरत की इंतहा ना रही। बलि बड़े मजे से पिछली सीट पर महव ख्वाब थी। ये बंद गाड़ी में कहां से आ गई? दरवाजा खिलने की आवाज पर उसने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और म्याऊं की आवाज निकाली। मैंने इसे हाथों में उठाया और दरवाजा खोलकर बाहर निकाल दिया। उसने फरियादी नजरों से मेरी तरफ देखा। न जाने मुझे क्यों इस पर तरस आ गया। मैंने दरवाजा खोलकर पुचकारा तो वो छलांग लगाकर गाड़ी में आ गई। मैंने दरवाजा बंद किया। वो आराम से मेरे साथ वाली सीट पर बैठ गई। मैं गैर इरादी तौर पर इसी रास्ते से वापस आया जिस पर आज सुबह मेरा साधु से टकराव हुआ था। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां आ जा रही थीं। बलि बड़े इत्मीनान से साथ वाली सीट पर आंखें मूंदे बैठी थी। मैंने देखा वो हर तरह से एक आम बलि दिखाई दे रही थी। अचानक गाड़ी बुरी तरह लहराई और खुद ब खुद रुक गई। सड़क पर टायरों के रगड़ने की आवाज आई। मैंने घबराकर सामने देखा तो सड़क पर मलन खड़ा था। गाड़ी इससे बमुश्किल चंद इंच के फासले पर खुद ब खुद रुक गई थी। वो फकीरों जैसा लंबा झूला पहने सड़क के बीचों बीच लंबी सी लाठी जमीन से टिकाए खड़ा था। आज इसके चेहरे पर मुस्कुराहट के बजाय संजीदगी तारी थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोले मेरी साथ वाली सीट पर बैठी बलि को देख रहा था, जो हड़बड़ाकर सीट पर खड़ी हो गई थी। मुझे उसकी आंखों से खौफ नजर आया। उसने एक नजर मलन को देखा, फिर बाहर की तरफ छलांग लगा दी। एक छनाके से बाईं साइड की खड़ी का शीशा टूट कर बाहर जा गिरा।
बली ने एक लंबी जकंद भरी और खेतों में जाकर गायब हो गई। हा 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 भाग हा हा। डर गई, मलन कहकहे लगा रहा था। देखा तो ने, कैसे मुझसे डर कर भाग गई है। वो यक बैक संजीदा होकर मुझसे मुखातिब हुआ। मैं जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। बाबा जी, आप एक झलक दिखाकर कहाँ गायब हो जाते हैं? मैं कई दिन से आपको तलाश कर रहा हूं। आए गाड़ी में बैठे, अब जहां कहेंगे मैं आपको पहुंचा दूंगा, प्लीज आए। मैंने मलंग के सामने पहुंचकर आजिजी से कहा। कई सवालात थे मेरे जहन में और मुझे यकीन था मलंग उन सवालों का जवाब दे सकता है। साधु के चक्कर में मत फंसना, बहुत मक्कार है वो, इससे बचकर रहना। और सुन, बुजुर्गों के दिए हुए थे कि कदर करना सीख। नफस पर काबू रख, वो तेरी हर रात खरीदना चाहती है। इससे बीच जैसे इसने मेरी बात सुनी ही ना हो। बाबा जी, अब जैसे कहेंगे मैं रोंगा। बरा करम, आप मुझे कुछ वक्त दे, मुझे अब से बहुत सी बातें करना है। मैंने फिर इल्तिजा की। उसने मेरी बात सुनी सुनी करते हुए फिर कहकहे लगाने शुरू कर दिए। हा, सब कुत्ते इसके पीछे पड़े हैं, लेकिन वो तुझ पर रीझ गई है। आग से मत खेल, सुन रहा है ना, आग तेरे घर को जला देगी। कभी वो कहकहे लगाने लगता, कभी बेमानी बातें करता रहा। दो पीछे मोड़कर देख, इस बार वो संजीदगी से बोला। मैंने पीछे मोड़कर देखा, सड़क सुनसान पड़ी थी। दो पीछे तो कुछ। मैंने मोड़कर कहना शुरू किया, लेकिन देखा तो मलंग गायब था। उसने जानबूझकर मुझे पीछे देखने को कहा था। मैंने दाएं बाएं देखा, लेकिन वो कहीं भी ना था। मैंने खड़ी के टूटे हुए शीशे की तरफ देखा और गाड़ी में बैठ गया। जारी है।